اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومنون چیپٹر نمبر 23 آیت نمبر 39 to 41۔ رسول نے کہا، اے میرے رب میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جلدی ہی پچھتائیں گے، بس ان کو ایک سخت آواز نے حق کے مطابق پکڑ لیا، پھر ہم نے ان کو خس و شاک کر دیا، بس دور ہو ظالم قوم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے، انسان کو صحیح راستے پہ چلنے کے لیے پیغمبروں کے ذریعے سے میسیج بھیجتا رہا۔ وہ پیغمبر انسان ہی تھے اور انہی میں سے تھے جس قوم کے لیے بھیجا گیا۔ اس طریقے سے کئی ہزاروں پیغمبر آئے دنیا کے اندر، لوکیشن کے حساب سے بھی الگ الگ تھے، لینگویج کے حساب سے، زبان کے حساب سے بھی الگ الگ جگہ پہ الگ الگ آئے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہی جگہ دو پیغمبر آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں، ساتھ میں ہارون علیہ السلام ہیں۔ اسی طریقے سے جب بھی پیغمبر اپنے قوم کے صحیح راستے پہ لے کے آتے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ان کو مانتے، مگر جو بڑی تعداد میں ان کا انکار کرتے۔ حالانکہ پیغمبر جب بھی آتے ہیں پوری دلیل کے ساتھ وہ پیش کرتے ہیں خدا کی باتیں ان کے سامنے، مگر اس وقت کے لیے جو رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ ان کو فالو نہیں کرنا چاہتے۔ جیسا کہ اگر کوئی شراب میں مبتلا ہے، شراب پینا اس کو اچھا لگتا ہے اور پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے شراب پینے کا، اگر اس ماحول کے اندر کوئی پیغمبر ایسا آتا کہ حرام کر دیا شراب کو یا شراب پینے سے منع کر رہا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اپنی نفس کی خواہشات کی وجہ سے اس پیغمبر کا بھی دھیرے دھیرے انکار کر دیتے تھے۔ مگر یہ جو لوگ جو پیغمبر کا جو انکار کرتے تھے، وہ پچھلے پیغمبروں کی تائید بھی کرتے تھے اور ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو اس وقت کے لوگوں نے ان کا انکار کیا، ان پہ ظلم کیا، ان کو تکلیفیں دی، مگر بعد میں چل کے جب ان پہ ایک تاریخ بن گئی تو لوگ ان کو فالو کرنا سٹارٹ کیے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، کچھ لوگوں نے قبول کیا، بہت سے لوگوں نے انکار کیا، مگر اس کے بعد کے جو زمانے والے لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی تائید کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، کچھ لوگوں نے، بہت کم لوگوں نے ان کو مانا اور بڑی مقدار نے ان کا انکار کیا۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ایسے ہی ایک ماحول تھا کہ بہت کم لوگ ایمان لائے اور بڑی مقدار میں ان کے خلاف ہو گئے، مگر وہ لوگ بھی خلاف تھے اس کے اندر جو آلریڈی ایک پیغمبر کو مانتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کرسچن جس کو کہتے ہیں، وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ اطاعت بھی کرتے ہیں ان کے مطابق، مگر وہ خود جو نیکسٹ پیغمبر آ رہا ہے ان کو نہیں مان رہے۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو اولڈ پیغمبر آگے جاتے ہیں ان کی ایک تاریخ بنی ہوتی ہے، لوگ ان کو عزت کرتے ہیں، اس تاریخ میں یہ بھی جو ہے ملوث ہو کے اس کی تعریف کرتے ہیں، مگر پریزنٹ جو پیغمبر ہیں ان کو ہم پہچاننے سے نہیں پہچانتے۔ یہی حال ہوتا ہے سارے پیغمبروں کا ان کے وقت میں۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، یا جو ہے وطن سے نکال دیا کرتے تھے، اپنے گاؤں سے جو ہے باہر کر دیا کرتے تھے، تو پیغمبروں پہ ظلم ہوتا تھا۔ اور پیغمبر جو دعائیں کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے، وہ سب سے آخری وقت میں، یعنی کون سی دعا کی بات کر رہا ہوں؟ جیسا یا اللہ میں قوم سے بالکل بیزار ہو گیا، سارے جو ہے محنتیں کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جو جھٹلا دیا، یہ جو بات ہے یہ بالکل آخری وقت میں جتنا محنت کرنا ہے اس کے بعد جو ہے یہ دعا کرتے ہیں۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی پچھلے آیتوں میں بتایا گیا کہ تقریباً انہوں نے 950 سال جو ہے انہوں نے دعوت کی، اللہ کی طرف بلایا، مگر لوگ انکار کیے۔
تو تقریباً 950 سال کے بعد انہوں نے دعا کی ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر جو ہے بالکل آخری وقت میں جب پوری جو ہے دلائل پیش کر دیتے ہیں، پوری طریقے سے جو ہے اپنی مطلب جتنے بھی ان کو جو ہے باتیں ہیں بتا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی جب انسان جو ہے ان کے پیچھے فالو نہیں کرتے، ان کے بات کو نہیں مانتے، پھر اللہ کا انکار کرتے ہیں، پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، تب وہ جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی بتایا کہ رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا۔ یعنی یہ جو قوم ہے، جب ان کے پاس میں دعوت لے کے جاتا ہوں، اب انہوں نے مجھے انکار کر دیا، جھٹلا دیا، اب تو میری مدد فرما یہ قوم سے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جلدی ہی پچھتائیں گے۔ اب ظاہر سے بات ہے، پیغمبر بالکل جو ٹھوس دلیل لانے کے باوجود بھی یہ اندھے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا، یہ بالکل بہرے ہیں، ان کو سنائی نہیں دیتا، تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کو ایک ایسی سخت آواز آ کے پکڑے گی نا، تو یہ اس پہ جو ہے پچھتائیں گے اور یہ ساری مٹی مٹی ہو جائیں گی، اور جو ہے یہ جو بھی انہوں نے کیا ہے پرماننٹ جو ہے، جو مرنے کے بعد بھی یہ جو بہت سخت عذاب ہے، وہ عذاب ان کو ملے گا۔ کیونکہ پیغمبر نے جب دلیل پیش کی ہے، اگر 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے بھی آرام سے بیٹھ کے سوچ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو صحیح راستہ مل جائے، مگر کہیں نہ کہیں گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے یہ لوگوں کے بہکاوے میں آ کے پیغمبروں کا انکار کر دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارا حال موسٹلی یہی ہے کہ ہم جو ہے ڈائریکٹلی تو زبان سے پیغمبروں کا انکار نہیں کرتے، مگر اپنے حلیے سے، اپنے رویے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانتے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح